वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम अब बात करेंगे जो हुकूमत की तरफ से नए सोशल मीडिया कवानीन और सामने आए हैं, उनके रूल्स ऑफ बिज़नेस सामने आए हैं और उनके ऊपर जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का सख्त रद्द अमल है। हुकूमत की तरफ से जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है उसके तहत जो नए सोशल मीडिया रूल्स बनाने थे वो एक दफ़े फिर मुतारिफ़ किए गए हैं। इनको रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स 2020 का नाम दिया गया है। ये जो नए रूल्स हैं इनके तहत जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उनको इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो किसी भी मुतल्लिका तहकीकाती इदारे को जो भी मालूमात वो तलब करेंगे वो फ़राहम करेंगे। इन मालूमात के अंदर सारिफीन हो, उनका ट्रैफिक डेटा हो, किसी भी किस्म की जो ऑनलाइन मवाद है या इसके अलावा भी कोई तफसीलात अगर शामिल हों जो वो मांगे तो वो देना पड़ेंगी। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से जो ये रूल्स हैं नोटिफाई किए गए हैं, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी अप्लाई करेंगे और सोशल मीडिया कंपनीज़ को भी अप्लाई करेंगे। और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उनकी कानूनी हैसियत जो है वो बराबर कर दी गई है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान के अंदर एक फोकल पर्सन तैनात करने का भी पाबंद कर दिया गया है, जबकि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, नफ़रत के ऊपर जो मबनी मवाद होगा या कौमी सलामती के हवाले से अगर कोई काबिले एतराज़ मवाद होगा तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये कवानीन जो है ISPs और सोशल मीडिया कंपनीज ने जब देखे तो उनका एक सख्त रद्द अमल सामने आया है। एशिया इंटरनेट कोलिशन ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो नए कवानीन हैं इनके तहत पाकिस्तान के अंदर काम जारी रखना जो है वो आसान नहीं रहेगा। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फरवरी 2020 के अंदर जो पाकिस्तान की हुकूमत थी उसने ये ऐलान किया था कि इन कवानीन को बनाने से पहले मुशावरत की जाएगी, मगर इस ऐलान के बावजूद ऐसा नहीं किया गया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस फैसले पर या इस मामले के ऊपर अदालत जाएंगे। इस इशू के ऊपर तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वहाज सिराज साहब, ये प्रेसिडेंट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ पाकिस्तान। निगत दाद साहिबा ये एक डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी साहब, ये भी एक डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वेलकम टू द शो ऑल थ्री ऑफ यू। जी वहाज साहब, आपसे गुफ्तगू का सर आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि ये जो इस दफ़े इत्ला आई है कि ISPs का भी जो कानूनी दर्जा है वो सोशल मीडिया कंपनीज़ के बराबर कर दिया गया है और यानी कि दोनों के ऊपर पाबंदियां जो हैं या रूल्स जो हैं उनका इतलाक़ होगा। तो सर ये बताएं कि क्या आप लोगों को मालूम था कि इस दफ़े ऐसा फ़ैसला हो रहा है? और जब पहले इन्हीं रूल्स ऑफ बिज़नेस के हवाले से बात हुई थी और एक शोर मचा था और हुकूमत ने कहा था कि वो इनको वापस लेते, क्या तब भी इस किस्म की कोई बात हुई थी? वर यू अवेयर ऑफ दिस हैपनिंग? थैंक यू आरफा। एक्चुअली जो 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 एक्चुअल असल डिलेमा है वो यही है कि जो बाहर की कंपनियां तो छोड़ दें, ये चाह रहे हैं कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में आके अपने आप को रजिस्टर करें और यहाँ का जो भी सिस्टम है उसके अंदर रेगुलेट हों। जो कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, लोकल कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, ISPs, ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो कि कोरोना सार्फिन को सर्विसेज दे रहे हैं ब्रॉडबैंड की और अरबों रुपए का टैक्स देते हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान में, उनको कंसल्ट ही नहीं किया गया। और जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनका दर्जा अब पता नहीं उन्होंने बढ़ाया है या घटाया है, बेसिकली कि उनको सोशल मीडिया कंपनीज के साथ ही एक ही यानी उन्होंने उसको क्लब कर दिया। हालांकि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, ISPs हैं, हम तो एक सिर्फ कंड्यूट और एक पाइप प्रोवाइड कर रहे हैं और जो कंटेंट है वो तो किसी और का आ रहा है। अच्छा देखिए, कंटेंट इवन एक्चुअली सोशल मीडिया कंपनीज का भी नहीं है। सोशल मीडिया कंपनीज जो है वो तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा भी कंटेंट है, उसामा का भी कंटेंट है, निगत का भी कंटेंट है, आरफा का भी कंटेंट है, किसी का भी कंटेंट है, एनीबॉडी पोस्ट कंटेंट ऑन दैट प्लेटफॉर्म।
اچھا اس پلیٹ فارم کا کانٹینٹ جو پاکستان میں آتا ہے اس کانٹینٹ کو ہم وہاں سے اٹھاتے ہیں اور کسٹمر کے حوالے کر دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مشاورت ہی کوئی نہیں کی گئی, یعنی کنسلٹیشن لائسنسی سے, جو کہ وہ کمپنیز, وہ کارپوریٹ اینٹی جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں, ریگولیٹ ہو رہی ہیں, اسٹیک ہولڈر سے اس میں ان سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی ان رولز کے بارے میں. دیٹ از فنڈامنٹل تھنگ کہ جو ہماری گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی. اور میں سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ باہر کی کمپنیاں یہاں پہ آ کر رجسٹر کرائیں, تو بھائی جو آلریڈی کمپنیاں پاکستان میں بزنس کر رہی ہیں آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ پہلے ان کے لیے تو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں تاکہ ان کا کانفیڈنس ہو. جب لوکل انویسٹرز کا اور جو فورن انویسٹر آلریڈی پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے, تو باہر کی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں کیسے آئیں گی؟ نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ پھر اس میں وہ ایکسپیکٹیشن, وہ قدغنس لگا دی گئی ہیں کہ آپریٹرز وہ کام کریں گے کہ وہ جو بھی کانٹینٹ انلیگل کانٹینٹ ہے یا پاکستان کے قوانین کے انڈر اسے انلیگل کہا جا رہا ہے, ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو جناب ہمارے پاس تو اس آئیڈینٹیفائی کرنے کا کیا میکنزم ہے؟ ہمارے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ہم اس کانٹینٹ کو, یعنی جو بلینز آف پیکٹس جو اس نیٹ ورک سے جا رہے وہاج ہیں صاحب, ان کو ہم may I کیسے just آئیڈینٹیفائی interrupt کریں؟ you here? وہاج صاحب آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی کسی لوکل کمپنی سے انٹرنیٹ لے رہا ہے تو اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ جیسے اگر میں کسی سے انٹرنیٹ لے رہی ہوں تو حکومت میرے بارے میں اس انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے یہ پوچھے کہ میں کون سی فلم دیکھ رہی ہوں, یا میں ٹویٹر پہ کیا دیکھ رہی ہوں, یا میں نے گوگل سرچ ہسٹری کیا ہے میری. آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے یہ معلومات مانگنے کے حق میں ہے حکومت؟ ایگزیکٹلی جو سیکشن 9(3) ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کمپنی اینڈ سروس پرووائڈر shall deploy appropriate mechanism for identifying an online content as specified in sub rule 2. یعنی سب رول 2 میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ بلاسفیمس نہ ہو, وہ ڈیفیمیٹری نہ ہو, آبسین نہ ہو, پورنوگرافک نہ ہو, وائلیٹس پاکستان کی ریلیجیس کلچرل اور جو ایتھنیکل ویلیوز ہیں ان کو وائلیٹ نہ کرے, مائنرز کو ہارم نہ کر رہا ہو, اور کسی کو تھریٹن نہ کر رہا ہو, اور جو نیشنل سیکورٹی اس کے خلاف نہ ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی میکنزم ہے ہی نہیں, نہ انڈر دا لا بالکل وی آر صحیح. ریکوائرڈ ٹو وہاج ڈو صاحب دس یہاں تھنگ. ذرا اور جب نگت تاج صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. نگت, یہ بتائیے گا کہ یہ سوشل میڈیا رولز ایک دفعے پہلے بھی سامنے آئے تھے اور ان کے اوپر بہت شور مچا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ اعلان حکومت کی طرف سے آیا کہ ہم اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے ان کو فائنلائز کریں گے. تو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ وہ جو پہلے سوشل میڈیا رول سامنے آئے تھے اور جو اس وقت سامنے آئے, ان میں کیا کوئی بہت فرق ہے یا دے آر ایگزیکٹلی دا سیم؟ عارفہ, ان میں جو پچھلی جو پہلا ڈرافٹ جو آیا تھا رولز کا وہ اس سال فروری میں میرے خیال میں آیا تھا, اور اس میں اور اس والا یہ جو نوٹیفائی ہوا ہے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. صرف ایک انہوں نے پروویژن جو ہے وہ ایلیمینیٹ کیا, اور وہ ہے انہوں نے نیشنل کوآرڈینیٹر بنانا تھا, جو پہلے والے ڈرافٹ میں انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا, جو اس تمام جو رولز ہیں ان تمام کو امپلیمنٹ کرے گا. یہ جو ورژن آیا جو نوٹیفائی ہوا ہے اس میں وہ نیشنل کوآرڈینیٹر کو بنانے والی جو پروویژن تھی اس کو انہوں نے نکال دیا ہے, اور اب یہ تمام جو اختیارات ہیں, پاورز جو ہیں, یہ پی ٹی اے کے پاس آ گئے ہیں ایز اے اتھارٹی. تو وہ بیسیکلی اس جو رولز میں جو بھی چیزیں مینشن ہیں, نگت کس کے پاس آ گئے؟ پی ٹی اے کے پاس. سو یہ پی ٹی اے جو ہے یہ اتھارٹی ہوگی جو کہ ان رولز کو امپلیمنٹ کرے پی ٹی گی. اے کے پاس. ہاں, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایسی بھی پروویژنز بتائی گئی ہیں جس میں ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا کمپنیز کی جو ڈیفینیشن ہے, اگر آپ ڈیفینیشنز میں جائیں تو وہ بہت ہی براڈ کر دی ہے. اس میں انہوں نے آئی ایس پیز تو ڈالے ہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کوئی بھی ایسا چینل جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کمیونٹی بیسڈ ان پٹ, انٹریکشن, کانٹینٹ یا سب کانٹینٹ شیئر یا کولابریٹ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں بہت سے ایسی آن لائن جرنلزم کے جو پلیٹ فارمز ہیں یا جو ایون عام لوگ بھی چلا رہے ہیں ایسی ویب سائٹس وغیرہ, تو وہ بھی اس ڈیفینیشن کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جس بھی ایسا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم
جس کے 500,000 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہوں, تو ان کو رجسٹر کرنا پڑے گا اس اتھارٹی کے ساتھ. اور پھر وہ لیگلی تو وہ رجسٹر ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تمام جو شکیں ہیں وہ ویسے بھی ان پہ اپلائی ہوتی ہیں کہ اگر وہ رجسٹر ہوں تب بھی اور نہ ہو تب بھی, یعنی کہ اتھارٹی ان اینی کیس کسی کو بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ سرٹن کانٹینٹ جو ہے یہ انلیگل ہے اور اس کو ریموو اور بلاک کیا جا رہا ہے, یا جو بھی ان رولز میں جو بھی شکیں انہوں نے بتائی ہیں. تو اور ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ کہ اگر آپ اس کا رول 4 دیکھیں اور اس کا سب سیکشن 2 دیکھیں تو اس میں یہ کہہ رہا ہے, یہ مطلب آئین سے بھی آگے نکل گئے ہیں نا انہوں نے, جو آئین میں جو لمیٹیشنز ہیں فری اسپیچ کی اس کو بھی انہوں نے آگے خود ہی اور مزید زیادہ وسیع کر دیا ہے اپنی طرف سے, اور کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی اور ڈیفینس آف پاکستان کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو اس پہ اس کو ریموو اور بلاک کریں گے, بلکہ اگر کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز جو کہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, پبلک آفس ہولڈر کو کی ریپوٹیشن کو خراب کرے گی تو وہ بھی کانٹینٹ جو ہے ریموو اور بلاک. تو یہ والی تو چیز آپ کو کانسٹیٹیوشن بھی نہیں کہتا. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا فیئر کرٹیسزم جو کہ کوئی انڈیویجول یا کوئی صحافی یا کوئی میڈیا یا کوئی بھی کرتا ہے تو اس پہ یہ آپ کا یہ رول جو ہے اپلائی ہو جائے گا. تو ان رولز میں اگر آپ دیکھیں, فیک نیوز بھی انہوں نے ڈال دی ہے, اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے شامل جو کہ جس کو یہ ریگولیٹ نہیں کر سکتے. سو ہر چیز اتنی سبجیکٹو اور اتنا کچھ ڈال دیا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی کراس کر گئے ہیں اور اس کی بھی ریسٹرکشنز کو انہوں نے آگے کراس کر لیا. جی اسامہ, یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات کریں وہاج صاحب نے بھی کی, نگت نے بھی اس کا ذکر کیا, کہ نیشنل سیکیورٹی کا بھی ذکر کر دیا ہے, پورنوگرافک ہوگی کوئی چیز اس کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ سب الاؤڈ نہیں ہے, پریویسی کے حوالے سے بھی رول ہے. آپ کے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کیا گیا, یا پرابلم یہ ہے کہ ان کو اگر زیادہ تفصیل پرووائڈ کر دی گئی, جیسے جو ایک پوائنٹ ہے کہ آپ آن لائن کانٹینٹ شیئر نہیں کر سکتے اگر وہ کسی اور if it belongs to another person or to which the user does not have any right. اب یا جیسے وہ پھر کہتے ہیں بلاسفیمس, ڈیفیمیٹری, obscene, pornographic, affects religious, cultural, ethnic sensitivities. تو یہ بتائیے گا کہ یہاں مسئلہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت جنرل بات کی گئی ہے, اس کو زیادہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, یا ان پرنسپل ان کے ساتھ مسئلہ ہے؟ جی تھینک یو عارفہ. میرے خیال سے دونوں سطحوں پہ مسائل ہیں. تو پہلے تو اگر ہم ایک پرنسپل طور پہ دیکھیں تو کیا حکومت کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ ڈیسیجن لے کہ کیا چیز لافل ہے اور کیا ان لافل کانٹینٹ ہے آن لائن. اور اگر ایک اور رخ سے اگر ہم اسے دیکھیں تو کیا حکومت ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ کیا بول سکتا ہوں کیا نہیں بول سکتا. اور اس میں انہوں نے بہت ساری ڈفرینٹ شکیں ڈال دی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اگر دیکھیں تو ساری پاور جو ہے وہ پی ٹی اے کے ہاتھ میں. تو پی ٹی اے خود انویسٹیگیٹ بھی کر رہا ہے, پی ٹی اے خود ڈیسائیڈ بھی کر رہا ہے, پی ٹی اے خود مانیٹر بھی کر رہا ہے, اور پی ٹی اے خود جو ریویو ہوتا ہے اس کی اپیل بھی خود سن رہا ہے. تو جج, جوری اور ایگزیکیوشنر آپ نے ایک ہی آفس کو دے دیا ہے جو کہ ڈیسائیڈ کریں کہ جو آپ کے کروڑوں کی عوام ہے وہ کیا بات کر سکتی ہے آن لائن اور کیا نہیں کر سکتی. اور اس میں دوسرا جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کمپنیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو اپنے کمیونٹی اسٹینڈرڈز ہیں جو جتنے سالوں سے مشاورت سے آپ نے بنائے ہیں ان کو جو ہے نل اینڈ وائڈ کیا جائے گا, اور جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسٹینڈرڈز آپ ان کے تحت کانٹینٹ کو ماڈریٹ کریں گے. تو یہ ایک آمرانہ رویہ لیا جا رہا ہے اس میں, جس میں حکومت بتا رہی ہے کمپنی کو اور سینسرشپ کو پرائیویٹائز کر رہی ہے بائی سیئنگ کہ یہ چیزیں ہیں یہ آپ ایک دم ہٹائیں 24 گھنٹے کے اندر یا ایمرجنسی کیسز میں 6 گھنٹوں کے اندر. اگر آپ یہ نہیں ہٹائیں گے تو پھر یا تو آپ کی پورا پلیٹ فارم بلاک کیا جائے گا, جس کا پریسیڈنٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے ٹک ٹاک بین میں, یوٹیوب کے 4 سال کے بین میں, اور یا تو آپ پہ پھر فائن لگایا جائے گا 50 کروڑ روپے کا جو $3 ملین کا آتا ہے. تو یہ ایک بلی کیا جا رہا ہے کمپنی کو, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے, اگر ہمارے سینسرشپ ریکویسٹ کو آپ نہیں ایکسپٹ کریں گے تو آپ کا پلیٹ فارم بند کر دیا جائے گا.
تو اس طرح دنیا میں کہیں بھی جو یہ کمپنیاں کام کرتی ہیں وہ اپنے کمیونٹی اسٹینڈرڈ جو انہوں نے بہت براڈ بیس بنائے ہوئے ہیں ان کے تحت کام کرتی ہیں. کوئی حکومت کے اسٹینڈرڈ جو نہیں وہ کرتی. صرف ایک ایسا ملک ہے چائنا جہاں میں یہ کیا جاتا ہے, اور چائنا میں کوئی بھی انٹرنیشنل جو سوشل میڈیا کمپنیز جو ادھر ہم استعمال کرتے ہیں نہیں چلتی ہیں. اسی وجہ سے ان کی صرف اپنی کمپنیاں ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی انٹرنیشنل ارینا سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. تو اگر پاکستان بالکل ایک صحیح. جمہوری ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو نئے سوشل میڈیا رولز حکومت نے بنائے ہیں اور ان کے اوپر جو رد عمل آیا ہے اسٹیک ہولڈرز کا. جی واحد صاحب, انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ وہ کورٹ جائیں گے اس فیصلے پہ. تو سر یہ آپ لوگ نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ یہ کورٹ آپ جا رہے ہیں صرف ٹو پروٹیسٹ یا ٹو کویسچن کہ انہوں نے آئی ایس پی جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں ان کو سوشل میڈیا کمپنیز کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا ہے, یا آپ جو باقی اس کے اندر ایشوز بھی ہیں جن کے اوپر شکایات ہیں ان کے اوپر بھی مطلب کہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے ٹو گو ٹو کورٹ, جس کے اندر ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم والے یا ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ بھی آپ کو جوائن کر لیں؟ ہماری جو کنٹینشن ہے وہ بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹ اس کے سے بھی لنکڈ ہے, اور جو ہمارے لائسنس رائٹس ہیں ان سے بھی لنکڈ ہے, اور اس سے بھی لنکڈ ہے کہ یہ رولز جو ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا ایکٹ کے ساتھ کوہیرنٹ ہیں اور اسے کوئنسائڈ کر رہے ہیں. یہ رولز جو ہیں ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, مطلب اور کیونکہ جو پیکا کا جب ایکٹ بنا تھا تو اس پہ بھی بہت زیادہ اس کو بھی ڈریکونین لا کہا گیا تھا, اس پہ اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی ہوئے, پوری آئی ٹی انڈسٹری نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا, اور مطلب کیونکہ اس سے پہلے جب یہ آرڈیننس تھا تو اس میں کئی جو انوسینٹس جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس تھے اور آئی ٹی جو کمپنیز کے جو انٹرپرینورس تھے ان کو فالسلی پروسیکیوٹ کیا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا. تو اس پہ آئی ٹی انڈسٹری بڑی ناراض تھی اور اس پہ بڑا شور مچا تھا. تو اس لیے جو پیکا کا جو سیکشن 38 ہے اس میں سروس پرووائڈرز کو, جس میں انٹرمیڈیٹ سروس پرووائڈرز آتے ہیں, جس میں پاکستانی آئی ایس پیز اور ٹیلی کام آپریٹرز آتے ہیں, اور جس میں سوشل میڈیا کمپنیز بھی آتی ہیں, ان کو ایک بڑی کمپریہنسو انڈیمنٹی دی گئی تھی اور ان کی جو لائبلٹیز ہیں ان کو بڑا لمٹ کیا گیا تھا. اب ان کو بالکل ایکسپینڈ کر دیا گیا, جس طرح کہ جو پاکستانی آپریٹر جو کہ آلریڈی لائسنسی ہیں اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا تھا, اس کی جو سیکشن 32(3) آف دا پیکا ایکٹ تھی کہ جو لائسنس آپریٹر ہیں پاکستان میں اگر وہ کوئی وائلیٹ کریں گے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو پیکا کے انڈر نہیں ہوگی بلکہ وہ ٹیلی کام ایکٹ کے انڈر ہوگی. اچھا, اب انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کر کے اس رولز میں ڈال دیا کہ اگر وہ بھی کوئی وائلیشن کریں گے تو ان پہ بھی 50 کروڑ روپے کا جرمانہ جو ہے وہ اتھارٹی جو ہے اس پہ عائد کر سکتی ہے. پھر اس میں جو ٹریفک ڈیٹا جو تھا اس کو بڑا اسپیسیفکلی ڈیفائن کیا گیا تھا اور اس میں کنٹینٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا. اب انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کر کے سبسکرائبر انفارمیشن, چلیں یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے, ٹریفک ڈیٹا یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے, کنٹینٹ ڈیٹا. بھئی کنٹینٹ ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ آئی ایس پیز کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ ہر کنٹینٹ کا پیکٹ جو ہے وہ ڈی پی آئی لگا کے اس پیکٹ کو وہ انسپیکٹ کریں اور پھر اس میں دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ٹریفک جا رہی ہے. اور اگر یہ آپریٹرز نے یہ کام کرنا ہے تو پھر جو سٹیزنز کی جو پریویسی ہے اور جو ڈیٹا پروٹیکشن ہے وہ کہاں گئی؟ اور سارے آپریٹرز یہ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنا کام کیا کریں گے؟ وہ تو صرف یہی کام کریں گے کہ وہ سٹیزنز کے اوپر ایک اور کائنڈ آف وہ سرویلنس اور ایک پورا ایک سسٹم اسٹیبلش ہو جائے گا جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اور میکنزم ٹو انشور دی پریونشن, ہم تو پریونٹیو ایجنسی نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. تو سر نکت اسی ایشو سے ذرا اگر آگے کے, یہ تو بہت جو شکایات ہیں اور آبویسلی جو خدشات ہیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کے, وحید صاحب نے ان کا ذکر کیا, پر آپ یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا جو کمپنیز ہیں جو جائنٹس ہیں, آبویسلی آج بار بار جو بھی سٹوری پڑھی اس کے اندر یہ ذکر تھا کہ ان کے لیے پاکستان تو اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنے سخت رولز کے ساتھ وہ کمپرومائز کریں یا وہ بات مانیں. ان کے لیے تو آسان یہی ہوگا کہ شاید وہ پل آؤٹ کر جائیں.
اس کا اکنامکلی پاکستان کو کیا نقصان ہوگا؟ آبویسلی ایک تو لیگل پوائنٹ آف ویو سے، فریڈم کے حوالے سے تو ہم نے بات کی ہے، بٹ ذرا اس کو فائنینشلی اور اکنامکلی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ عارفہ، سب سے پہلے تو یہ کہ جو ایک ڈیجیٹل پاکستان کا ایک انیشیٹو متعارف کرایا گیا تھا، وہ سب سے پہلے تو آپ کا وہ انیشیٹو جو ہے وہ پھس کر کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ آپ اگر پاکستان ابھی اتنی کوئی اٹریکٹیو مارکیٹ نہیں ہے اس طرح کے ٹیک جائنٹس کے لیے کہ وہ جو انٹرنیشنلی انہوں نے اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنس بنائی ہیں، یا کیونکہ ٹیک جائنٹس جو ہیں وہ رسپانسبل بھی ہوتے ہیں، بہت سی انٹرنیشنل ایسے میکنزمز ہیں جہاں پہ ان کو جواب دہی کرنی پڑتی ہے کہ یہ ان کی کمیونٹی گائیڈ لائنس وغیرہ جو ہیں، یا جو بھی ان کے پروسیسز ہیں، وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو کمپلائی کرتے ہیں یا نہیں۔ تو ایک ملک کے لیے جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی اٹریکٹیو مارکیٹ نہیں ہے، تو ان کے لیے آف کورس بہت آسان ہے کہ وہ یہاں سے پل آؤٹ کر جائیں، انسٹیڈ آف اپنی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی اراؤنڈ ہیومن رائٹس کی جو کمپلائنس ہے اس کو وہ کمپرومائز کریں۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ کہ آف کورس اس طرح کے جو ڈریکونین رولز ہیں وہ نہ صرف ٹیک جائنٹس کو بلکہ جو آپ کی اپنی لوکل ٹیک انڈسٹری ہے ان کو بھی، اور جو کمپنیز اگر سوچیں گی بھی، وہ آف کورس ڈفرینٹ جورسڈکشنز کو ڈفرینٹ کمپنیز دیکھتی ہیں کہ کون سی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے انویسٹمنٹ کے لیے۔ تو جب اس طرح کے رولز آپ کے سامنے وہاں پہ ریگولیٹری فریم ورک پڑا ہوتا ہے تو آف کورس وہ پھر وہ کہتے ہیں نہیں، اس جورسڈکشن میں نہیں جانا، کیونکہ یہاں پہ تو ہم کوئی ایسی چیز کریں گے تو ان کے اپنی ہی ریگولیشن کے اندر ہم آ جائیں گے، تو آف کورس کمپنیز ہیزیٹیٹ ہوتی ہیں۔ اب وہ صرف باہر والی صرف نہیں یہاں سے بھاگیں گی، بلکہ جو آلریڈی آپ کے اپنے کریٹو ینگ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کام بالکل کریں۔ صحیح، اور اسی کے اوپر ہم اسامہ سے بھی بات کرتے ہیں۔ اسامہ، یہ بتائیے گا کہ obviously یہ جو اب ایک ایشو ہے آف controlling, not controlling but maybe regulating the internet and cyber space، اس کے ساتھ اور جو ممالک ہیں، جیسے اگر ہم بھارت کی بات کر لیں یا اور ڈیولپنگ ملک پاکستان جیسی صورتحال کے اندر ہیں، وہ اس کو کس طرح مینیج کریں؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں میں یا اپنے ساتھ کے اور ممالک دیکھ سکتے ہیں اور ان سے کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل عارفہ، دیکھیں اگر آپ رولز کو دیکھیں تو اس قسم کے رولز جو ہے ٹرکی میں بھی لائے گئے تھے، جس طرح کے پاکستان میں، میرے خیال سے وہاں سے ان کو انسپریشن ملی ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ساری کمپنیز نے بوائیکاٹ کر لیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کمپلائی کریں گے ان رولز کے ساتھ، کیونکہ ہم لوکل اس میں آفیسز نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا رول آف لا ویک ہے، اور دوسرا آپ کا یہ ہے کہ مشکل بھی ہو جائے گا ان کو امپلیمنٹ کرنا، جس طرح نگت نے آلریڈی بات کی۔ لیکن اگر ہم پڑوس میں دیکھیں تو اس میں اسی قسم کے ہمیں اٹیمپٹس نظر آ رہے ہیں، اور میرے خیال سے اس کا لنک جو ہے اس سے ہوتا ہے، جو ریاستیں اور حکومتیں ہیں وہ گھبراتی ہیں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے، ان کو یہ خوف ہے کہ لوگوں کی آواز زیادہ اٹھ رہی ہے، اور لوگوں کی آواز جب اٹھتی ہے تو حکومت اور ریاست کی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا ہے کہ اٹیمپٹس آئے ہیں ان کو جو ہے ریگولیٹ زیادہ کرنے کے لیے، بنگلہ دیش میں بھی دیکھا ہے ہم نے، اور یہ ابھی پاکستان میں بھی اسی رخ میں ہم جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں اگر آپ گلوبلی بھی دیکھیں تو میرے خیال سے پالیسی میکنگ کا ایک پروسیس ہونا چاہیے۔ تو جو برطانیہ میں جو ایک قواعد بن رہے ہیں، 2 سال سے زیادہ ہو گئے اس پہ کنسلٹیشن چل رہی ہے، ہر کنسلٹیشن کے بعد ایک نیا وائٹ پیپر آتا ہے، اس پہ پھر فیڈ بیک دیا جاتا ہے۔ یہاں جو ہے جلدی میں وداؤٹ اینی کنسلٹیشن آپ نے ایک دم سے ایک پروسیس وہ کر دیا، جس طرح وہاد صاحب نے بات کی، دے کاٹ آف گارڈ۔ تو آپ اسٹیک ہولڈرز جو ایگزسٹنگ ہیں، جو آپ کی اکانومی کو اتنا زیادہ فائدہ دے رہے ہیں، ان کو آپ اس طرح ٹریٹ کریں گے تو پھر تو کمپنیاں یہاں سے بھاگیں گی۔ اور جو ڈیجیٹل پاکستان میں جو امپلائمنٹ ہے، جو اسٹارٹ اپ کلچر ہے، جو انوویشن ہے، جو جاب کریشن ہوتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، ان سارے قواعد کا اس کے اوپر بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا حکومت کو کون ایڈوائز کر رہا ہے، لیکن جو بھی ایڈوائز کر رہا ہے وہ پاکستانیوں کو کے انٹرسٹ کو صحیح طرح نہیں دیکھتا۔ جی وحاد صاحب، ہاں وحاد صاحب، اس میں جو یہ بات ہوتی ہے کہ
टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर सर, मैं एक सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रही हूँ वेरी क्विकली कि ये तो अब लग रहा है कि जैसे हर तरफ मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट या साइबर स्पेस को रेगुलेट किया जाए, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि सारी हुकूमतों का इस तरह का कोई ख्याल है, तो आप लोगों को रेगुलेशन से तो कोई इशू नहीं है, योर ओनली पॉइंट इज कि आप लोगों को ऑन बोर्ड लेके ये किया जाए। नहीं, देखिए, रेगुलेशन जितने ज्यादा सख्त कवानीन और जितनी ज्यादा कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी, बिजनेसेस उतने डिस्करेज होंगे। नंबर वन। बिल्कुल इंटरनेट की ब्यूटी, इंटरनेट पॉपुलर क्यों हुआ, सोशल मीडिया पॉपुलर क्यों हुआ? सोशल मीडिया पॉपुलर इसलिए हुआ कि ये एक ओपन नेटवर्क है और यहाँ पे हर बंदा अपनी आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकता है अगर वो एक अच्छा क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट कर सकते। पाकिस्तान में लाखों ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो यूट्यूब के साथ और सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट क्रिएट करके बाहर से फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं। यानी हमारे मिनिस्टर साहिबान और हमारे बहुत सारे जो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उनसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो हाफिज सईद को सज़ा मिली है लाहौर की कोर्ट से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे कालेदम जमात उद दावा के जो सरबराह हाफिज सईद हैं और उनके 3 साथियों को जो लाहौर की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट से सज़ा मिली है। हाफिज सईद, मलिक ज़फ़र इकबाल, याहिया मुजाहिद और अब्दुर्रहमान मक्की को टेररिज्म फाइनेंसिंग के 9 मुकदमात के अंदर 10 साल से ज़ायद सज़ा सुनाई गई है, मगर अभी भी उनके ख़िलाफ़ जो हैं 40 के करीब मुकदमे जो हैं वो रजिस्टर किए गए थे, जिनमें से अभी तक सिर्फ 24 के अंदर जो अदालतें हैं उन्होंने फ़ैसला किया है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना बिलाल साहब, ये नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ लाहौर के। वेलकम टू द शो सर। जी बताइएगा कि ये कोई तफसीलात क्या है जो 9 मुकदमात के अंदर उनको सज़ा हुई है, जिसका ऐलान गुज़िश्ता रोज़ हुआ? बिल्कुल आरफा, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गुज़िश्ता रोज गैर कानूनी फंडिंग के केस में हाफिज सईद को और उनके साथियों को जो है वो सजाएं सुनाई है। जमात उद दावा के जो सरबराह है हाफिज सईद, उनको मजमूई तौर पर 10.5 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि हाफिज सईद को जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। और हाफिज सईद के जो साथी हैं प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल और याहिया मुजाहिद, इनको भी 10.5 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई है। ये गुज़िश्ता रोज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने इन मुकदमात का ट्रायल जो है वो मुकम्मल किया था और उसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। और हाफिज सईद और दीगर जो इनकी जो साथी हैं हाफिज सईद के, उनके खिलाफ सीटीडी ने ये मुकदमात दर्ज कर रखे हैं और ये लाहौर समेत फैसलाबाद, गुजरावाला और तकरीबन पूरे पंजाब में ही इनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं। तो ये किस किस्म के मुकदमात हैं कि 40 के करीब उनके खिलाफ ये मुकदमात रजिस्टर हुए हैं? क्या हर दफे जब उनको लगा है कि कहीं से कोई इलीगल फंड्स ट्रांसफर हुए हैं तो उसके ऊपर एक अलग मुकदमा बना है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये तकरीबन एक ही नौयत के मुकदमात हैं, जो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 41 मुकदमात बनाए गए हैं और एक ही नौयत के ये मुकदमात हैं। अलबत्ता इसमें यह है कि ये मुख्तलिफ शहरों में दर्ज किए गए हैं। 41 में से अभी तक 25 मुकदमात जो है वो उनके फैसले दहशतगर्दी अदालतें जो है वो सजा सुना चुकी हैं। चंद मुकदमात रह गए हैं, उनका भी जो ट्रायल है वो भी रोजाना की बुनियाद पर इन केसेस का ट्रायल हो रहा है और इनमें फैसले सुनाए जा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो आज भी एक केस का फैसला आया है। हाफिज सईद तो उसमें नामजद नहीं थे, लेकिन हाफिज सईद के साथी थे मोहम्मद अशरफ, उनको आज भी एक केस में 6 माह की सजा हुई है। तो 41 केसेस में से 25 जो मुकदमात हैं उनके फैसले सुना दिए गए हैं। बाकी केसेस का ट्रायल भी स्पीडी ट्रायल किया जा रहा है, वो चल रहा है।
ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से मुकदमात जो है वो बनाए गए थे। और अगर बात की जाए हाफिज सईद की, तो इन 41 में से 7 मुकदमात में हाफिज सईद को नामजद किया गया है और 2 मुकदमात में हाफिज सईद को सजाएं सुनाई गई हैं। एक तो गुज़िश्ता रोज ये सजा सुनाई बताइएगा गई कि है। क्या जमात दावा की तरफ से कोई ऐसा बयान आया है कि वो अपील करेंगे इन सजाओं के खिलाफ? क्या ये सब अभी तो ये लोअर लेवल ट्रायल कोर्ट्स की सजाएं हैं ना, इनके ऊपर तो एक अपील का भी प्रोसेस होगा। क्या जमात जो है वो इसका फायदा उठाएगी? बिल्कुल ऐसे है कि 2 मुकदमात में हाफिज सईद को सजा हुई है। तो इसी साल फरवरी में जो सजाएं हुई थी हाफिज सईद को दहशतगर्दी अदालत से, उन सजाओं के खिलाफ जो अपीलें हैं वो हाफिज सईद की जानिब से उनकी लीगल टीम ने लाहौर हाई कोर्ट में फाइल कर दी हैं। तो हमारी जमात दावा के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि पहले भी सजाओं के खिलाफ अपीलें हाई कोर्ट में दायर की गई हैं और अब जो गुज़िश्ता रोज सजाएं हुई हैं इसके खिलाफ भी उनकी लीगल टीम जो है वो अपील तैयार कर रही है। इनके खिलाफ भी अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। हाफिज सईद के जो 2 दीगर साथी हैं उनकी अपीलें हाई कोर्ट में समाअत हो चुकी है और हाई कोर्ट ने जो जमात दावा के हाफिज सईद है उनके जो साथी की अपीलें मंजूर भी की है और उनके रिहाई के अहकामात भी दिए हैं। लेकिन जो हाफिज सईद की अपील है उस पर अभी तक समाअत नहीं हो सकी। जो गुज़िश्ता रोज सजाएं हुए हैं उसके खिलाफ बिल्कुल हाफिज सईद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। ये उनकी लीगल टीम जो है वो अपीलें तैयार कर रही है और आइंदा चंद रोज में ये अपीलें हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। अच्छा सर, और ये बताइएगा जो मुकदमात अभी चल रहे हैं उनके अंदाजन कब तक फैसले मुतवक्के हैं? क्योंकि आपने कहा कि स्पीडी ट्रायल्स हो रहे हैं, और क्या अभी कोई और इन्वेस्टिगेशंस भी जारी हैं जिनके अंदर हम क्या और एफआईआर्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आरफा देखिए, ये बिल्कुल स्पीडी ट्रायल हो रहा है और तकरीबन डे टू डे इन केसेस की हेयरिंग हो चुकी है। अगर तफ्तीश की बात की जाए तो तफ्तीश मुकम्मल करके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से जो चालान है वो अदालतों में सबमिट किए जा चुके हैं, दहशतगर्दी अदालतों में। तो इन चालान पे अब ट्रायल चल रहा है। वो होपफुली आइंदा जो हफ्ता है उसमें भी कुछ केसेस में जो है वो फैसले आने का इम्कान है। इससे पहले भी जो गुज़िश्ता हफ्ता था उसमें काफी केसेस में अदालत ने जो है वो अपने फैसले सुनाए हैं, सजाएं दी हैं। इस हफ्ते में भी हाफिज सईद को और इनके दीगर साथियों को तकरीबन 6 से 7 मुकदमात में सजाएं सुनाई गई हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।